میرے دوستو، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخر تاریخ میں ہم لوگوں کو وعظ فرمایا یعنی ہم لوگوں تک بات پہنچائی. کیا ہم لوگوں کو بات کہی؟ وعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت افضل مہینہ ہے، سب مہینوں کا سردار آ رہا ہے. وہ کون سا مہینہ ہے؟ اس میں ایک رات ہے شب قدر. میرے محترم بزرگوں دوستو، ایک رات جو شب قدر کی رات ہے، جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے روزہ کو فرض فرمایا اور کیا فرمایا؟ اسی رات کا قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، تراویح کی نماز ہوتے رہتی ہے، پیچھے بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، خود بھی نہیں پڑھتے اور پڑھنے والے کو کیا کرتے ہیں؟ ڈسٹرب کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. اگر آپ کو تراویح نہیں پڑھنی، آپ گھر چلے جائے، مسجد میں صف کے پیچھے بیٹھ کر بات نہ کیا کریں، کیونکہ پڑھانے والے کو بھی اس سے پریشانی ہوتی ہے اور پڑھنے والوں کو بھی اس سے پریشانی ہوتی ہے. اسی لیے کیا کریں؟ تراویح پوری 20 رکعت پڑھے، کیونکہ تراویح سنت مؤکدہ ہے اور سنت کا ثواب بھی رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی فرض کے برابر کر دیتے ہیں، اور ایک فرض کو کیا کر دیتے ہیں؟ 70 فرض کے برابر کر دیتے ہیں. میرے عزیزو، رمضان المبارک کا مہینہ یہ رحمت لوٹنے کا مہینہ ہے. کیا؟ رحمت لوٹنے کا مہینہ ہے. ہم جتنا چاہے نیکی لوٹ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے. تو کیا فرمایا؟ ثواب کی چیز بنایا تراویح کو. جو شخص اس مہینہ میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، نیک کام کر کے اللہ کو راضی کرے، اللہ کا قرب حاصل کرے، گویا ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا. اور جو شخص اس مہینہ میں کسی فرض کو ادا کرے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے. ماشاءاللہ. اگر ہم فرض، مثالی طور پر میں سمجھا رہا ہوں، اگر آپ فجر کی نماز کی نیت کریں، فجر کی نماز پڑھے، ایک فجر کی نماز رمضان میں فجر کی نیت کرے، رمضان کے فجر کی نماز پڑھے، اللہ اکبر، تو وہ غیر رمضان کے مقابل غیر رمضان جو فرض ہے ویسے 70 فرض کے برابر وہ اس کا ثواب ملے گا، فجر کی نماز کا ثواب ملے گا. ظہر کا نیت کرے، اس کا بھی وہی، عصر اس کا بھی وہی ثواب، مغرب اس کا بھی وہی ثواب، عشاء اس کا بھی وہی ثواب. میرے دوستو، نیکی لوٹنے کا مہینہ آ رہا ہے، اس لیے ہمیں کیا کرنا؟ اس کی تیاری میں لگ جانا. ایک ثواب، ایک فرض 70 فرض کے برابر کا ثواب ملے گا. ایک فرض ادا کیے، آپ کو 70 فرض ادا کرنے کا ثواب صرف یہی مہینہ میں ملتا ہے، یہ رحمت والا مہینہ میں ملتا ہے، باقیہ اور کوئی بھی مہینہ میں نہیں ملتا. میرے دوستو، اور کہاں ملے گا؟ آدمی حج کے لیے جاتا ہے تو وہاں ملتا ہے. میرے عزیزو، تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، میں کہا تھا اس مہینہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آنکھ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا. جیسے ایک آدمی روزہ رکھا ہے، روزہ رکھنے کے بعد آپ کے گھر گیا اور آپ اسے افطاری کھلائے، افطاری کی دعوت دیے، افطاری کھلائے، صبح سے شام تک، وہ صبح سے شام تک وہ روزہ رکھا، بھوکے پیاسے رہا. اللہ تعالیٰ اس کو کتنا ثواب دے رہا ہے؟ بھوکے پیاسے رہنے کا اتنا ہی ثواب آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ نے اسے افطاری کھلائی ہے، آپ نے اسے دعوت دی ہے. تو میرے دوستو، افطار آپ اپنے اپنے گھروں سے لے جایا کریں مسجد میں اپنے بچوں کے ساتھ پلیٹ میں دے کر مسجد تک افطاری پہنچوایا کرے، کیونکہ افطاری کسی کو کھلانا بہت بڑا اجر کا کام ہے، بہت بڑا ثواب ہے. میرے عزیز دوستو، اس کے بعد کیا ہے؟ افطار کرائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں. یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور کو افطاری کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ کسی
لسی پلا دے اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، یعنی اول اللہ کی رحمت، درمیانی مغفرت اور آخری حصہ آنکھ سے آزادی۔ جو شخص اس مہینہ میں ہلکا کر دے، اس مہینہ میں کیا کر دے، اس مہینہ میں ہلکا کر دے اپنے غلام و خادم کے بوجھ کو، حق تعالی شان اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آنکھ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور چار چیزوں کی اس میں کثرت رکھا ہے، کثرت رکھا کرو، جن میں سے دو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کے رضا کے واسطے، اور دو چیزیں ہیں جن سے تمہیں چار کام کرنی ہے۔ پہلی دو چیزیں کیا ہے جن سے تم اپنے رب کو راضی کر دو، وہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے۔ اور دوسری دو چیزیں کیا ہے؟ دوسری جو چیزیں یہ ہے کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے، حق تعالی شان قیامت کے دن میری حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ ماشاءاللہ میرے دوستو، اس لیے روزہ دار کو افطاری کھلایا جائے، روزہ دار کو پانی پلایا جائے، لسی پلایا جائے۔ اگر آپ فل بھر پیٹ کے کھانا کھلا نہیں کر سکتے ہیں، بھر پیٹ کھانا کھلا نہیں سکتے ہیں تو کیا کرے؟ ایک کھجور اور ایک گلاس پانی بھی پلا دے تو اس کا اجر اللہ تبارک و تعالی ضرور دیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، محدثین کو اس کے بعد روایات میں کلام ہے، لیکن اول تو فضائل میں اس قدر کلام قابل تحمل ہے، اور دوسرے اس کے اکثر مضامین کی دوسری روایات موجود ہیں۔ اس حدیث سے چند امور معلوم ہوتے ہیں۔ اول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کہ شعبان کے آخر تاریخ میں خاص طور سے اس کا وعظ فرمایا اور لوگوں کو تنبیہ فرمائی تاکہ رمضان المبارک کا ایک سیکنڈ بھی غفلت سے نہ گزر جائے۔ پھر کیا فرمایا؟ اس مہینہ کی فضیلت بیان فرمانے کے بعد چند اہم امور کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا۔ سب سے اول، شب قدر کی وہ حقیقت ہے، وہ حقیقت میں بہت ہی اہم میرے دوستو رات ہے۔ ان اوراق میں اس کا بیان دوسری فصل میں مستقل آئے گا میرے محترم بزرگوں دوستو۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ اللہ نے اس کا روزہ کو فرض کیا، اس کے قیام یعنی تراویح کو سنت کیا۔ اسے معلوم ہوا کہ تراویح کا ارشاد بھی خود حق سبحانہ و تقدس کی طرف سے ہے۔ پھر جن روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف منسوب فرمایا کہ میں نے سنت کیا، ان سے مراد تاکید ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید بہت فرماتے تھے۔ اسی وجہ سے سب ائمہ اس کے سنت ہونے پر متفق ہے۔ بہرحال دوستو، بہت سے ایسے لوگ ہیں مسلمانوں میں سے جو تراویح کے لیے جاتے ہیں، فرض نماز 4 رکعت عشاء کے پڑھتے ہیں، اس کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں، پھر تراویح کی نیت سے جاتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں؟ پہلا رمضان میں مسجد بھری رہتی ہے، پورا سب پڑھ لیتے ہیں۔ دوسرا رمضان آیا، کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے، 2 رکعت سنت پڑھیں گے، پھر دیکھتے رہیں گے کب امام صاحب نیت کرتے کہ ہم نکلتے پتلی گلی سے، ویسا کرتے ہیں۔ مسجد جاتے ہیں، حافظ صاحب اللہ اکبر نیت کریں گے، اور کب ہم لوگ نکل کے پتلی گلی سے بھاگیں گے۔ لوگ یہ خیال کر کے مسجد میں جاتے ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ تراویح 20 رکعت نماز اگر آپ تراویح کی پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر و انعام بہت بڑا رکھا ہے۔ اگر آدمی، دیکھیے میں ایک بات بتاتا ہوں، آدمی پورے 30 روزے رکھے ہے نا، 30 روزے رکھے 5 وقت کی نماز کی پابندی کی، سنتوں کی پابندی کی، تہجد کی پابندی کی، پورے 30 دن سنتوں کی پابندی کی، تراویح کی پابندی کی، میرے دوستو سب کی پابندی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ میں اس بندے کو ایسا دھو دوں گا جیسے کہ
وہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، آج ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو، میرے دوستو سارے گناہ معاف، صغیرہ گناہ معاف، کبیرہ گناہ معاف، چھوٹے گناہ معاف، بڑے گناہ معاف۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کسی کے دل دکھائے ہیں، ہمیں کسی کی دل آزاری والی بات کر دیے ہیں، اگر ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو کیا کرنا؟ اس سے جا کے معافی مانگ لینا، اس سے جا کے معافی مانگ لینا، معافی مانگ لینا، کیونکہ حقوق العباد وہ حقوق العباد ہے، حقوق العباد کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ حقوق العباد وہ انسان سے جا کر معافی مانگنا پڑے گا آپ کو جس کے آپ نے دل دکھائی ہے، جس کی آپ نے دل آزاری والی بات کر دی ہے، جس کا آپ کو گالی گلوچ کر دی ہے، اس سے جا کر معافی مانگیں گے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ وہ معاف کرے گا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف فرمائیں گے۔ حتی میرے عزیزو، اگر ہم نے میں بھی اگر آپ لوگوں کا دل دکھایا ہے، اگر میری وجہ سے آپ لوگوں کو تکلیف ہوئی ہو تو خدا را رمضان المبارک آنے سے پہلے مجھے بھی معاف فرما دے، کیونکہ میں بھی پکڑا جاؤں گا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکڑنے پہ آتے ہیں تو پھر ہم نہیں بچ پائیں گے، کیونکہ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اگر ہم سمندر کے اندر گناہ کرے تو اللہ دیکھ رہا ہے، پہاڑ کی چوٹیوں میں جا کر گناہ کرے اللہ دیکھ رہا ہے، پہاڑ کے غار کے اندر جا کر گناہ چھپ کر گناہ کرے اللہ دیکھ رہا ہے، زمین کے اندر جا کر گناہ کرے اللہ دیکھ رہا ہے، آسمان کے اوپر جا کر گناہ کرے اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرے دوستو، رات کو کالی کوٹری میں چھپ کر گناہ کرے اللہ دیکھ رہا ہے، رات کو کالی کوٹری کے اندر چھپ کر بستر کے اندر چھپ کر گناہ کرے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا۔ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ راضی کیسے ہوں گے؟ خوب عبادتیں کرنا، نفل پڑھنا، سنتیں پڑھنا۔ میرے دوستو، سنت جو ہے وہ تو ہے ہی، نماز وغیرہ سنت ہے، لیکن جتنی نفل ہو سکے پڑھنا ہے ہمیں۔ تراویح کو کبھی نہ چھوڑنا میرے محترم بزرگوں، دوستو تراویح کو کبھی نہ چھوڑنا۔ تراویح کی نماز اگر آدمی پڑھتا ہے، اگر پورے اس میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن بھی سن لیتا ہے۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میرے دوستو وہ کتاب ہے جس کا ایک نقطہ آج تک کوئی بدل نہیں پایا اور نہ قیامت تک بدل پائے گا۔ کہ وہ کتاب ہے، زبور آیا، زبور میں بدل ہو گئی، رد و بدل ہو گئی، انجیل آیا، انجیل میں رد و بدل ہو گئی، لیکن قرآن ایسی کتاب ہے اس میں انجیل میں بدل ہو گئی، زبور میں رد و بدل ہو گئی، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، قرآن ایسی کتاب ہے جس کو کوئی نقطہ بھی آج تک ہٹا نہیں سکا، انشاءاللہ ہٹا نہیں سکے گا، کیونکہ کتاب سے مٹانے سے کیا ہوگا؟ ہمارے دلوں میں قرآن موجود ہے، ہمارے دل سے کون نکالے گا؟ یہ قرآن ہے میرے محترم بزرگوں، دوستو ہمیں اسی قرآن کو ہمیں کیا کرتے ہیں؟ رمضان المبارک میں حافظ صاحب کے پیچھے سنتے ہیں میرے دوستو۔ تو ہمیں تراویح سننا ہے۔ آدھے تراویح میں یہ نہیں حافظ صاحب نیت کر رہے اب ہمیں پتلی گلی سے نکل جانا ہے، یہ نہیں، موقع دیکھ کر موقع کا فائدہ نہیں اٹھانا، ہمیں تراویح پڑھنا ہے میرے محترم بزرگوں، دوستو۔ حضرت مولانا شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا میرے محترم بزرگوں؟ تو بعض کتب فقہ سے نقل کیا ہے کہ کسی شہر کے لوگ اگر تراویح چھوڑ دے تو اس کے چھوڑنے پر امام ان سے مقابلہ کرے۔ اس جگہ خصوصیت سے ایک بات کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جلدی سے کسی مسجد میں 8 سے 10 دن میں کلام مجید سننے پھر چھٹی۔ یہ خیال رکھنے کی بات ہے کہ یہ دو سنتیں الگ الگ ہیں۔ تمام کلام اللہ شریف کا تراویح میں پڑھنا یا سننا یہ مستقل سنت ہے، اور پورے رمضان شریف کی تراویح میں پڑھنا یا سننا یہ مستقل سنت ہے، اور پورے رمضان شریف کی تراویح مستقل سنت ہے۔ بس اس صورت میں ایک سنت پر عمل ہو اور دوسری رہ گئی۔ البتہ جن لوگوں کو رمضان المبارک میں سفر وغیرہ یا اور کسی وجہ سے ایک جگہ روزانہ تراویح پڑھنی مشکل ہو، ان کے لیے مناسب ہے کہ اول قرآن شریف چند روز میں سن لے تاکہ قرآن شریف ناقص نہ رہے۔ میرے دوستو کیا فرمایا حضرت مولانا عبد الحق صاحب
मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर आपको तरावी आप कहीं सफ़र में निकलते हैं, आप सफ़र करते हैं रमज़ान मुबारक के महीना में, तो आपको क्या करना है, 8-10 दिन में सुन के फिर सफ़र में जाते हैं। तो वैसे आदमी के लिए है कि 8-10 दिन में आप तरावी सुन लें और फिर सफ़र में जाए। ऐसा नहीं कि हाँ दुकान बंद करना पड़ रहा है, दुकान में काम है तो हम 8-10 दिन में सुन के निकल जाए। दुकान में मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, 11 महीना जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दिया, उस महीने में हमने क्या किया? उस महीने में हमें दुकान खोला नहीं, उस महीने में हमें कमाई नहीं की, उस महीने में हमारा घर नहीं चला। मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, पूरे 11 महीना हम कमाते हैं, लेकिन फिर भी हम रमजान मुबारक में 8-10 दिन की तरावी सुनकर फिर वही दुकान में बैठ जाते हैं। यह दिन दुकान को बंद कर डालो, दुकान को बंद कर डालो। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे दोस्तों, अगर दुकान खोलना भी है तो रात को तरावी पढ़ना है, रोजा रखना है, नमाजें पढ़ना है, किसी भी हालत में नमाज की माफ नहीं। अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाते हैं, ऐ मुसलमानों, तुम नमाजें छोड़कर गफलत की जिंदगी न गुजारो, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि तुम नमाज के लिए सजदा करना चाहोगे, नहीं कर पाओगे, रुकू करना चाहोगे, रुकू नहीं कर पाओगे। मेरे अजीज दोस्तों, इसीलिए हमें क्या करना है, अल्लाह तबारक व तआला को राजी करना है इस रमजान मुबारक में। अल्लाह तबारक व तआला के सामने सर झुकाना है सजदे में इस रमजान मुबारक में। अल्लाह तबारक व तआला से रहमत लूटने का महीना है, अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने का महीना है मेरे अजीज दोस्तों। इसीलिए क्या करना है, तरावी खूब पढ़नी है, रोजा रखनी है मेरे अजीज दोस्तों। अल्लाह तबारक व तआला बहुत रहम करने वाले हैं, हमें हमारे साथ रहम का, करम का, आफू का, आफियत का मामला फरमाएंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं मेरे अजीज दोस्तों। जब एक माँ अपने बच्चे को तड़पते देखती है, एक माँ अपने बच्चे को रोते हुए देखती है, तो बहुत तकलीफ महसूस करती है। माँ दौड़ते हुए बच्चे को जाती है और गले से लगा लेती है, तो उससे 70 गुना ज्यादा मेरा अल्लाह हमसे मोहब्बत करते हैं मेरा मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों। तो हमें क्या करना, अल्लाह तबारक व तआला को राजी करना इस रमजान मुबारक का महीना में मेरे अजीज दोस्तों। मैं तो कोई बहुत बड़ा मौलाना नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जितना भी इल्म मुझे दिया है, मैं चाहता हूँ इससे दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाओ। मेरा अजीज दोस्तों, इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर करें। मेरा चैनल चलता है कारी सलमान रशीदी ऑफिशियल के नाम से, इस चैनल को भी दूसरों तक भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन की घंटी को ऑल में कर दे, ताकि मेरी हर वीडियो आप देख सके। मिलते हैं अगली वीडियो को। फ़क़त वस्सलाम।